ہم انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں ایک ایسے خطیب سے کہ جس نے میدان خطابت میں اپنی پہچان بنائی ہے، جس کے بیان میں عالمانہ سنجیدگی ہے، اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ میرے ساتھی ہیں۔ میری مراد جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ٹانڈا بادلی کے استاذ حدیث، آج کے اس اجلاس کے مہمان محترم جناب مولانا محمد نسیم صاحب قاسمی زیدہ مجدہم سے ہے کہ جناب والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سے تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ دور حاضر میں پوری دنیا پر جو حالات اس وقت اور خاص طور سے امت مسلمہ پر جو حالات اس وقت آئے ہوئے ہیں وہ کسی فرد بشر پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کا ہر فرد اور ہر انسان دنیا کی نقل و حرکت سے واقف ہے، دنیا میں آئے ہوئے حالات سے واقف ہے۔ امت مسلمہ خاص طور پر دور حاضر میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ اہل ایمان کو، اہل حق کو دبایا اور ستایا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کو ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے۔ ساری دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں جہاں کلمہ پڑھنے والے انسان بستے ہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کی رسالت کا دم بھرنے والے انسان بستے ہیں، وروئے زمین کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان پر ظلم نہ کیا جا رہا ہو۔ ساری کائنات روئے زمین پر بسنے والی گواہ ہے، شاہد ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا ایک ایک فرد کرب، تکلیف، پریشانی اور مصیبت اور آزمائشوں میں مبتلا ہے، لیکن ہر اسلام کا جاننے والا اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ارشادات سے اور آپ کی پیشین گوئیوں سے اور آپ کی خبروں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حالات نئے نہیں ہیں، یہ حالات دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں۔ یہ حالات صرف اس امت کے کلمہ پڑھنے والوں پر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ حالات جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں اور ہر دور میں ایمان والوں کو اور حق کے پرستاروں کو ان حالات کا سامنا رہا ہے، اور یہ بھی سب سمجھنے اہل حق کے قیامت تک ان کو حق ان حالات کا سامنا کرتا پڑتا رہے گا۔ کبھی یہ حالات ان سے جدا نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ حالات جب آتے ہیں تو خالی تماشا دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، تاریخ رقم کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ حالات آتے ہیں اس لیے تاکہ موجودہ دور کے تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا مقرب کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کا رشتہ اللہ سے قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے زمانے میں اپنے حالات کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ایک ایسا جائزہ لے پوری قوم مسلم کہ جو اس کے عقیدے پر، اس کے اعمال پر اور اس کے اخلاق پر محیط ہو۔ تمام چیزوں کا جائزہ مسلم قوم کو لینا ہوگا کہ آخر یہ حالات آئے کیوں ہیں، جبکہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا کرم ہے۔ امت مسلمہ تعداد میں اس زمانے میں پچھلے زمانے سے کہیں زیادہ ہے، اور ظاہری اور مادی وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے، اور دنیاوی علوم و فنون بھی اس قوم کے اندر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ماہرین جدید ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں اس قوم کے افراد میں پائے جا رہے ہیں، پھر بھی حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے ہیں، حالات سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ حالات آئے ہیں ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے، حالات آئے ہیں
ہمیں اپنا جائزہ لینے کی دعوت دینے کے لیے کہ مسلمانوں تم اپنا جائزہ لو، تم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہو، اپنی زندگی کا حساب لو۔ اور مسلمانوں جو صبح کو دکان کھولتے اور شام تک کی بکری کا سارا حساب لینے والوں، اور میلوں کا 6 مہینے میں اور 3 مہینے میں حساب لینے والوں، اور سال کی آمدنیوں کا حساب لینے والوں، اپنی زندگیوں سے غافل کیوں ہو؟ زندگیوں کا حساب کیوں نہیں لیتے ہو؟ زندگیوں کا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ میلوں میں اگر خسارہ ہو جائے اور ٹھیکیدار کو نقصان ہو جائے تو سارے کے سارے ٹھیکیدار مل کر بیٹھتے ہیں کہ آخر یہ نقصان ہوا کیوں ہے، کمی کہاں رہ گئی، کوتاہی کہاں ہوئی ہے، بھول کہاں ہوئی ہے، اور منشیوں سے رجسٹر کھنگالوا دیے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے۔ تو قوم مسلم جو تیرا ایمانی سرمایہ لٹ رہا ہے اور تیرے افراد پٹ رہے ہیں اور تمہیں ہر طرح سے پسماندہ کیا جا رہا ہے، تو پھر تمہارے دانشور کہاں سو گئے ہیں؟ اور کہاں گئے وہ فکر مند جو ایک ایک پیسے کا نقصان کا حساب لگا کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے ہیں میدان میں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اعمال ہیں؟ کیا کوتاہی ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ جو قوم آئے دن پستی میں اور پستی در پستی میں چلی جا رہی ہے، روز زوال بڑھتا چلا جا رہا ہے، ظلم و ستم میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ حالات ان وجوہات کو تلاش کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، یہ آتے نہیں ہیں، یہ لائے جاتے ہیں، یہ خود نہیں آتے، اللہ کی طرف سے یہ بھیجے جاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ اپنا چہرہ دیکھے حقیقت کے آئینے میں اور اپنی اصل شکل کو پہچانے کہ رب نے اور رب کے پیغمبر نے اسے کیا شکل عطا فرمائی تھی اور آج اس کی شکل کیا ہو چکی ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ قوم اپنا جائزہ لے، بجائے اس کے کہ قوم اپنے عقیدے کا، اپنے اعمال کا اور اپنے اخلاق کا اور اپنے کردار کا اور اپنے کریکٹر کا اور اپنی معاشرت کا جائزہ لے اور حساب و کتاب کرے، قوم ایک اور بیماری میں مبتلا نظر آتی ہے جو بیماری عام ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ امت کا ایک فرد نہیں تو کم سے کم ایک بڑا طبقہ اور اکثریت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس بیماری میں مبتلا ہے کہ جب حالات آتے ہیں اور جب مصیبتیں آئی ہیں تو ان مصیبتوں کا ٹھیکرا دوسروں کے سر پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس امت کی اس دور کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ آج اگر حالات آ رہے ہیں تو فلاں تنظیم ذمہ دار ہے، فلاں جمعیتیں ذمہ دار ہیں اور جمعیت کے افراد ذمہ دار ہیں، فلاں ادارہ ذمہ دار ہے، فلاں دانشور ذمہ دار ہیں، کوئی نیتاؤں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کوئی مسلم سیاست کو اور کوئی مسلم قیادت کو اور کوئی دینی اداروں کو اور کوئی ملی تنظیموں کو اور کوئی سیاسی جماعتوں کو آدمی ذمہ دار ٹھہرا کر اور خود آرام سے سو جاتا ہے کہ یہ تو ان کی کوتاہی ہے، اس لیے حالات درست نہیں ہو رہے ہیں اور میں تو بالکل بری و ذمہ ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ نیتا ہے سیاست کا اور یہ صدر ہے فلاں تنظیم کا اور یہ ناظم ہے فلاں جمعیت کا، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ حالات کا جائزہ لے اور حالات کو سدھارے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جب پڑھتے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن کیا رہا ہے؟ اس لیے جب قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن سے تعلق نہیں ہے، جبکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ کتاب ہدایت نہیں ہے، دیکھو یہ کتاب عبادت صرف نہیں ہے، یہ برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف پھونکنے اور جھاڑنے اور دم کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں آئی کہ دکان کھولو تو اس کا ادگھاٹن اس کے ذریعے کرا لو اور میل چلاؤ تو اس کے ذریعے سے برکتی طور پہ پڑھوا لو اور گھروں میں سے بھوت بھگانے کے لیے سورہ بقرہ کا اہتمام کر لو، یہ صرف اس لیے نہیں۔ پہلی لائن سورہ بقرہ کی خداوند قدوس نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، حالات سے کیسے مقابلہ کرنا اس کی رہنمائی کی کتاب ہے، حالات سے کیسے نمٹنا یہ قرآن بتائے گا، حالات جو اس وقت پر آشوب ہیں ان کو پر امن کیسے بنانا ہے یہ قرآن بتائے گا، مگر قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ مومنانہ اور اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ مومنانہ شان نہیں ہے،
یہ تو کافرانہ شان ہے، یہ مشرکانہ عادت ہے، یہ ملحدانہ عادت ہے۔ اب پڑھو قرآن کے اندر واقعات اور قوموں کے قصے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو قالو انا تطیرنا بکم اور قالو طیرنا بکا وبمن معکا، یہ قومیں کہتی تھی اپنے اپنے زمانوں کے نبیوں کو کہ ہم پر جو فاقہ آیا، ہم پر جو مصیبت آئی، جو قحط سالی مسلط ہوئی ہے، اے موسیٰ، اے صالح، اے ہود اور سمود، اور آخر میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ قحط سالی، یہ فاقہ، یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے۔ ہم تو زمانے سے چلے آ رہے تھے، باپ دادا سے پر امن کاروبار چل رہا تھا، کھیتی باڑی پھل رہی تھی، پھول رہی تھی، دکانیں چل رہی تھی، جب سے ہود آیا، جب سے سمود آیا، جب سے ابراہیم آیا، جب سے صالح آیا، اور جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آیا، تب سے مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ مزاج مومنانہ نہیں ہے۔ مومن اپنی ذمہ داری سے یہ کہہ کر بری نہیں ہو سکتا کہ صاحب یہ ٹھیکیدار کچھ نہیں کر رہے، یہ ذمہ دار کچھ نہیں کر رہے، یہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، اور اپنے آپ فارغ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، یہ کسی جمعیت کے صدر یا کسی تنظیم کے ناظم یا کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے نہیں، حالات کی ذمہ دار پوری قوم، اس کے عقائد اور اس کے اعمال اور اس کا کردار ہوا کرتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن آئینہ دکھاتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو حالات آتے ہیں، جو بھوکمریاں آتی ہیں، جو تنگیاں آتی ہیں، تم پر جو حکومتوں کی طرف سے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، تمہیں جو دبایا جاتا ہے، تمہیں جو ستایا جاتا ہے، تمہیں جو تڑپایا جاتا ہے، تمہارے لیے جو عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے یا ماضی میں کیا گیا ہے، وہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اور إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ خداوند قدوس کسی قوم کی ترقی کو تنزلی میں اور عروج کو زوال میں اور عزت کو ذلت میں اور سر بلندی کو پستی میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود قوم ذلت پسماندگی کے اسباب کو اختیار نہ کر لے۔ قوموں پر حالات کے ذمہ دار خود قومیں ہوتی ہیں، اس لیے آج اگر ہم پر حالات آئے ہیں پوری دنیا کے لیول پر، عالمی پیمانے پر، یا ہمارے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اس کا ذمہ دار کوئی ٹھیکیدار نہیں، ہم خود ہیں۔ ہم اپنا بھی تو جائزہ لیں، ہم کہاں ہیں کہ ہماری قوم کا عقیدہ وہی آہینی دیوار اور فولادی اور مضبوط ہے جو آج سے 1400 برس پہلے صحابہ کا ہوا کرتا تھا؟ کیا امت مسلمہ کا ایک ایک فرد فرائض اسلام اور احکامات خداوندی کو پابندی سے ادا کر رہا ہے؟ کیا امت مسلمہ کا ایک ایک فرد قرآن مقدس جس کا پہلا حق پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ اس کے حقوق امت ادا کر رہی ہے؟ قرآن کے حلال کو حرام، حلال اور حرام کو حلال، یہ امت سمجھ کر اس سے بچ رہی ہے؟ جن کاموں کو اور جن چیزوں کو اور جن اعمال کو خدا نے اپنی ناراضگی کا ذریعہ بتایا اور جن کو منع فرمایا، جن کو صراحتاً حرام فرمایا، یہ امت بچ رہی ہے؟ جن برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف صاف بیان فرما دیا، کیا یہ امت کا بوڑھا، امت کا جوان، امت کی عورت، امت کا مرد بچ رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کے حقوق، نبی کے حقوق، قرآن کے حقوق، اسلام کی ذمہ داریاں یہ امت پوری کر رہی ہے؟ جب اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو حالات اچھے نہیں ہوں گے، حکمراں اچھے نہیں ہوں گے۔ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو، اپنے دل کی تختیوں پر لکھو، اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمراں کوئی اور نہیں، تمہارے اور میرے اعمال ہیں۔ تمہارا اور میرا پرائم منسٹر کوئی اور نہیں، میرا اور تمہارا عمل ہے۔ عمل درست ہوگا، پرائم منسٹر بھی درست ہوگا، عمل بگڑے گا، پرائم منسٹر بھی اللہ تعالیٰ بگاڑ دے گا۔ ہر ایک کی خواہش ہے عمر ابن عبدالعزیز جیسی قیادت ہوتی، عمر جیسا عدل و انصاف ہوتا، حکومت ہوتی، اور ہم پرامن طریقے پر زندگی گزار دی، اور عمر کی حکومت کی تمنا کرنے والے معاشرے کے افراد اور لوگوں، پہلے اپنے آپ کو طلحہ اور زبیر جیسا عوام بھی تو بناؤ۔
جب طلحہ زبیر معاویہ حسن حسین اور علی اور عثمان جیسی رعایا ہوتی ہے، رب العالمین عمر جیسے حکمراں عطا فرماتا ہے، اور جب ہم جیسی رعایا ہوتی ہے تو آج کل جو حکمراں ہیں وہی ان کے زیادہ مناسب ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم نہیں بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو اور ذہن و دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے۔ حکومت بدلنے سے افراد اور چہرے اور شخصیتیں بدلتی ہیں، حالات نہیں۔ حالات پارٹیاں بدلنے سے امت مسلمہ کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ بیماری ختم کرو، اس بیماری کا اپنے اندر سے خاتمہ کرو کہ حالات کے ذمہ دار فلاں ہیں۔ ہر ایک اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے کہ میں ذمہ دار ہوں حالات کا، میں ذمہ دار ہوں حالات کا، میری وجہ سے آئے ہیں، میرا عقیدہ درست نہیں، میری عبادات کامل نہیں، میری معاشرت میں خرابی ہے، میرے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اور سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ جب ہر فرد یہ سوچے گا تب معاشرے کی اصلاح ہو پائے گی، تب معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے اس بیماری کا خاتمہ کرنا دور حاضر کی اولین ترین ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے ہم ہر فرد اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے، اور جب یہ بات آتی ہے تو انسان کبھی مایوسی کا بھی شکار نظر آتا ہے، اور مایوسی کا شکار نظر آتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کتنے لوگوں کو تو کہتے سنا ہے، اور کہتے سنا کیا ہے؟ جو ارتداد کا طوفان آیا اور ملک کے اندر جو اتنی بڑی تعداد ملحد اور مرتد ہو چکی ہے، وہ اسی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ سمجھ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی بنا رکھی ہیں، مدرسوں کو بھی بہت کچھ دیتے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ مسلمان ہیں ہم، اس لیے حالات آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ مسلمان ہونا جرم ہے، مسلمان ہونا جرم ہے، اور خدا نخواستہ کہ مسلم قوم اللہ کی محبوب ترین قوم نہیں ہے، اور ان کو سبق پڑھایا جاتا ہے، چونکہ خود اسلام سے اتنے وابستہ اور واقف نہیں ہوتے ہیں کہ کسی پڑھانے والے کو خود سبق پڑھا سکیں یا اس کے سبق کا جواب دے سکیں۔ جب ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو وہی سبق جو قرآن جو 1400 برس پہلے کفار و مشرکین زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جیسے اس زمانے میں کہا کرتے تھے، مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے۔ مسلمان ابتدائی دور میں سب غریب طبقہ تھا، کمزور طبقہ تھا، وہ مالی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے کمزور تھے، تو دشمنان اسلام اور کفار ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ دیکھو کیا ملا تمہیں، کیا ملا ہے تمہیں اسلام قبول کر کے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، محمد تمہیں مروا دے گا۔ یہ اسی وقت کا پروپیگنڈا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے، اور یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں خاص طور سے اور پسماندہ طبقات میں اس سبق کو دہرایا جاتا ہے کہ دیکھو تم پر حالات آئے ہیں اسلام کی وجہ سے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، آؤ ہمارے ساتھ لگ جاؤ، دولت ملے گی، عزت ملے گی، بقا ملے گی، تحفظ ملے گا، کوئی تمہارا بال بیقا نہیں کرے گا، چونکہ ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا، ایمان راسخ نہیں ہوا، اس لیے وہ بہک جاتے ہیں اور ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام لانے کی وجہ سے یہ سب آ رہا ہے، مسلمان مومن ہونے کی وجہ سے یہ سب آ رہا ہے، حالانکہ آپ قرآن پڑھو، اور قرآن کا ہر پڑھنے والا اور قرآن کو جاننے والا سمجھنے والا جانتا ہے کہ یہ حالات اگر ایمان کی بنیاد پر ان حالات سے نجات ملتی، آزمائشوں اور ابتلا اور مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا اور حفاظت ہوتی، تو سب سے زیادہ مستحق اس کے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اگر ایمان کی بنیاد پر آزمائشوں سے چھٹکارا اور تحفظ ملتا تو سب سے زیادہ مستحق انبیاء ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء،
سب سے زیادہ مصیبتوں میں اور سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء علیہم السلام کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش امتحان انبیاء پر، ثم العلماء، پھر علماء پر، ثم الصلحاء، پھر صالحین پر، اور ثم الامثل فالامثل، پھر جس کے اندر جتنی دینداری ہوگی، جس درجے کا ایمان ہوگا، اسے آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اپنے دماغ سے یہ نکال دو مسلمانوں کہ ایمان والے رہو اور آزمائشیں نہ آئیں، ایمان والے رہو اور امتحان نہ آئیں، ایمان والے رہو اور آپ پر حالات نہ آئیں، مصائب اور آلام نہ آئیں۔ اس دماغ کو نکال دو، یا تو ایمان ہوگا تو یہ طے ہے، اور اگر حالات نہیں ہیں تو پھر ایمان میں جھول ہے۔ یہ حالات ہر حال میں آئیں گے۔ قرآن نے بالکل صاف فرما دیا اور تاکید کے ساتھ فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صاف ڈنکے کی چوٹ پر قرآن نے کہا تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا پہلے سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ صبر کی مشق کرو، صبر کی ٹریننگ لو، صبر کا سبق پڑھو، صبر کرنا سیکھو، تمہاری زندگی میں امتحان کا ایک سلسلہ آئے گا۔ اس لیے پہلے اللہ نے صبر کا سبق پڑھایا کہ صبر کرنا سیکھو، اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ، کیونکہ تمہاری زندگی میں امتحانات آئیں گے، اور ایک امتحان نہیں، ایک آزمائش نہیں، کسی ایک میدان میں نہیں، کسی ایک مرحلے اور ایک شعبے میں امتحان نہیں، تمہاری زندگی کے ہر مرحلے پر تمہارا امتحان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں ڈرا کر کے امتحان لیا جائے گا۔ قوموں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، دنیا کے ظالموں اور جابروں کی طرف سے تم پر خوف مسلط کیا جائے گا، تمہیں ڈرایا جائے گا، کبھی اس بات کو کہہ کر کہ تمہیں ملک سے نکال دیا جائے گا، کبھی تمہیں ڈرایا جائے گا NRC لا کر تمہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا، کبھی ڈرایا جائے گا کہ تمہاری نسل کشی کی جائے گی، کبھی تمہیں ڈرایا جائے گا کہ تمہیں تمہارے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، اور کبھی ڈرایا جائے گا کہ تمہارا نرسنہار کیا جائے گا، قتل عام کیا جائے گا، نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ ڈر آئے گا تم پر ملکوں میں، ملکوں سے آوازیں بلند ہوں گی کہ اپنے ملک کو مسلم ملک بنایا جائے، مسلم مکت ملک بنایا جائے۔ یہ سب وہ نعرے ہیں جو ڈرانے والے ہیں، جو دھمکانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی نعرہ لگے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب نے پہلے کہہ دیا کہ یہ تمہارا امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الاموال والاولاد، بھوکا رکھ کر ڈرایا جائے گا، تمہاری معیشت کو تباہ کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، اور تمہارے کھانے تم سے چھین کر آزمایا جائے گا۔ کبھی تو تمہارے پانی اور تمہارے کھانے کی چیزیں اور دوائیں تم پر روک دی جائیں گی، بند کر دی جائیں گی، جیسے آج دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ وہاں تک پانی کا قطرہ نہیں جا رہا ہے، وہاں کھانے کا دانہ نہیں جا رہا ہے، دوائیوں سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ یہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکا رکھ کے آزمایا جائے گا۔ تمہاری نوکریوں پر پابندی لگائی جائے گی، تمہاری نوکریاں تم سے چھین لی جائیں گی، تمہارے کاروبار تباہ کیے جائیں گے، اور جو کاروبار کی جگہ ہیں جہاں تم کاروبار کرتے ہو اور جہاں تم رہتے ہو ان پر بلڈوزر چلایا جائے گا، تمہارے اثاثے لوٹے جائیں گے۔ یہ تمہاری آزمائش ہے اور امتحان ہے، اور تمہاری کمائیوں کو برباد کیا جائے گا، تمہارے پھلوں کو، باغات کو اجاڑا جائے گا، اور دنیا میں انسان کا سب سے بڑا پھل ہے اس کی اولاد، اس کی اولاد، اور اس کی اولاد اس کی کمائی ہے، اس کا پھل ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لو کتنے باپ ہیں، آج کسی سے میں نے کہا حالات پوشیدہ نہیں ہیں، معصوم بچے جنہوں نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی، ماؤں کی گودوں میں آنکھ بند کیے ہوئے ماں تڑپ رہی ہے، باپ بلک رہا ہے، باپ بلک رہا ہے،
درد بیان نہیں کر سکتا، دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری کمائی سب سے اعلیٰ اولاد ہے، تمہارا پھل سب سے عظیم ترین تمہاری اولاد ہے، تمہارے پھلوں کو تم سے چھین لیا جائے گا، تمہارے گھر کے باغات اور بغیچوں کو اجاڑ دیا جائے گا۔ اور آج دیکھ لو فلسطین میں، آج دیکھ لو عراق اور کے اندر اور افغانستان میں، اس سے پہلے اور دنیا کے مختلف خطوں کے اندر کہ گھر اجاڑ دیے گئے، چمن ویران ہو گئے، کھلکاریاں چیخو چنگاریوں میں تبدیل ہو گئیں۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قدم ہلتے نہیں ہیں اور نہ ہلنے چاہیے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا یہ سب حالات تم پر آئیں گے اور یہ آزمائشیں آئیں گی۔ تم سے پہلے تمہارے نبیوں کو آزمائشیں اور امتحان میں اس لیے مبتلا کیا گیا تاکہ تمہارے لیے نمونہ بنے، تمہارے لیے اسوہ بنے، تم ہمت نہ ہارو، تمہارے قدم نہ ہلنے پائیں، تمہارے ایمان میں تزلزل نہ پیدا ہونے پائے، اور تمہارا قدم جب ہلے تو تمہیں یاد آئے میری کیا بساط ہے، میرے اوپر کیا حالات ہیں، میرے نبی پہ مجھ سے زیادہ حالات ڈالے گئے ہیں۔ اس لیے ورنہ آپ دیکھو وہ سرزمین مکہ کی، وہ مکہ کی سرزمین جہاں پر 13 برس تک نبی علیہ السلام کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم کا کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا گیا جو استعمال نہ کیا گیا، ظلم کا کوئی ایسا شعبہ جو کہ دنیا کے اندر قائم و راجع ہے باقی نہیں رکھا گیا، جو کہ صحابہ پر نہیں آزمایا گیا۔ نبی کی گردن میں پھندا ڈالا گیا، نبی کی کمر پر اوجڑیاں رکھی گئی، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو دیوانہ، مجنون، پاگل اور جادوگر تک کہا گیا ہے، آپ کے نسب پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، آپ کو نہ جانے کن کن تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور پھر وہی سرزمین جو آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز، جس کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں ہجرت کے وقت، اے میرے پیارے شہر مکہ، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ وہ شہر مکہ چھوڑ کر آپ گئے ہیں اور پھر 8 سال کے بعد آپ پھر واپس آ رہے ہیں۔ وہی شہر مکہ، وہی پیاری سرزمین مکہ المکرمہ کی جس سے نکالا گیا، نکلنے پر مجبور کیا گیا، آج وہی 21 سال کے بعد، نبوت کے 21 سال کے بعد اور ہجرت کے 8 سال کے بعد آپ کے قدموں میں لا کر بچھا دی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ جو دعوت آپ نے 21 سال پہلے قوم کو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے دی تھی، وہ اسی وقت اس قوم سے اللہ منوا لیتا اور اسی وقت قوم کو فرما بردار بنا دیتا؟ کیوں کھلوائے اللہ نے پتھر مکے طائف کی گلیوں میں؟ کیوں کوڑے ڈلوائے اپنے حبیب پر مکہ المکرمہ کی گلیوں میں؟ کیوں کانٹوں پر چلوایا اور کیوں اوجڑی کے برداشت کرنے پر مجبور کیا اور کیوں پھندوں پر برداشت کرنے پر مجبور کیا اور کیوں 3 سال تک شعب ابی طالب میں پانی دانے کو آپ کو ترسنا پڑا، آپ کے ماننے والوں کو تڑپنا پڑا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے تاکہ یہ اسی لیے کہ یہ سگنل تھا اور یہ الارم تھا اس بات کا کہ آپ کی امت کو آزمایا جائے گا، اور جن آزمائشوں میں امت کو مبتلا کیا جائے گا وہ آزمائشیں آپ پر بھی ڈالی جائیں گی، تاکہ جب آپ کی امت پر حالات آئیں، آپ کی امت پر ظلم کیا جائے، آپ کی امت کو ستایا اور دبایا جائے، تو آپ کی امت کو بے چینی کے بجائے تسلی ہو جائے، یہ بات سوچ کر اور سمجھ کر کہ میرے نبی کو جو کچھ کیا گیا تھا، میرے نبی کو جتنا ستایا گیا تھا، ابھی مجھے تو اتنا نہیں ستایا گیا، یا مجھے جو ستایا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، یہ نبیوں کو ستایا گیا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں ایمان والا ہوں اور وہ حالات جو نبیوں پر آئے وہ مجھ پر آ رہے ہیں، اس لیے نبیوں پر حالات آتے ہیں تاکہ امت کے لیے تسلی کا باعث بنے۔ تو میرے بزرگوں، ان حالات میں نہ تو ہمیں دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ قدم ہلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس دور میں سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں، سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس سے زیادہ سنگین حالات آئے ہیں۔
پڑھو قرآن بنی اسرائیل پر حالات آئے جن کی گودوں سے چھین کر ان کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. پڑھو حالات بنی اسرائیل کے کہ جن کی نسل کشی کی گئی ہے اور اس سے پہلے انبیاء کو آروں سے چیڑ دیا گیا اور کسی کو جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت ہڈیوں سے جدا کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری تسلی کے لیے کافی ہے. اس لیے ایک ایمان والے کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا, میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے یہ حالات جو ڈالے جا رہے ہیں پوری دنیا کی باطل طاقتوں کو ہماری دولت نہیں چاہیے, ہماری سیاست نہیں چاہیے. کوئی دشمنی نہیں ہے, صرف ایک دشمنی ہے. ایک چیز کھٹکتی ہے کانٹے کی طرح, ایک اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں, یہ ایک اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں, یہ ایک نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں, یہ ایک نظام قرآن کے قائل کیوں ہیں. یہ اسی نظام پر آئے جو ہمارا نظام ہے. ایمان والوں کو اپنے جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے. ایمان والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, ایک صحابی معلوم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد پھر مجھے کوئی ضرورت نہ رہے کسی اور بات کی, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے وہی بات کافی ہو جائے, میں عمل کروں. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم, کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر جم جا. طوفان آئیں جما رہے ڈٹا رہے, حالات آئیں ڈٹا رہے, تیری موب لنچنگ کر دی جائے پھر بھی تو ایمان سے نہ ہٹے, تیرا گھر لوٹ لیا جائے, گھروں کو آگ لگا دی جائے, تیرا اثاثہ لوٹ لیا جائے تب بھی اسی پر تو ڈٹا رہے. ایمان والا ایمان پر ڈٹا رہے, یہی اس کا ایمان امتحان ہے. آج دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں ایمان والے کہلاتے ہیں, آج دیکھو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایمان چھوڑ کر ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, جان بچانے کے لیے, مال بچانے کے لیے, اپنے بقا اور تحفظ کے لیے ایمان جیسی نعمت کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قرآن ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جائیں, ڈٹ جائیں. ان کو قرآن کہتا ہے جو ایمان پر ڈٹ جائیں, حالات کا مقابلہ کریں. قرآن کہتا ہے فرشتے ان کے پاس اترتے ہیں, کہتے ہیں خوشخبری لے لو جنت کی اور ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے. دنیا کی تکلیف برداشت کرو, آخرت میں آرام والی جنتیں موجود ہیں اور ان جنتوں میں وہ سامان موجود ہیں جن کو تمہارے دل چاہیں گے. تمہاری چاہتیں, رغبتیں, تمہاری خواہشات کا سامان موجود ہے جنت میں. اس لیے مسلمانوں دور حاضر کے حالات ہمیں آواز دے رہے ہیں, مسلمانوں اپنا جائزہ لو, مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو, کسی بھی طرح سے اپنے قدموں میں تزلزل پیدا نہ ہونے دو. مسلمانوں اپنا جائزہ لو, ایمانی اعمالی کہیں کمزوری پائی جا رہی ہے اس کو دور کرو. جو خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان خرابیوں کو دور کرو. جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں ان برائیوں کی اصلاح کرو. ایمان کا جائزہ لو, اعمال کا جائزہ لو, اخلاق کا جائزہ لو, اپنا جائزہ لو, اپنے گھر کا, گھر والوں کا, اپنی نسلوں کا, اپنے بڑوں کا اور چھوٹوں کا جائزہ لو. جس دن ہمارا ایمان کامل ہو گیا, اعمال درست ہو گئے, معاشرے سے برائیاں ختم ہو گئیں اور معاشرے کے اندر اچھائیاں رائج ہو گئیں, 100% مسلمان نماز کے پابند بن گئے, مسلمانوں میں بے حیائی ختم ہو گئی, مسلمان فضول خرچی سے بچ گئے, شادی کی رسوم و رواج سے بچ گئے, عورتیں بے پردگی سے بچ گئی ہیں, بے حیائی سے بچی, گھر ہمارے ٹی ویوں سے پاک ہو گئے, بڑوں کا احترام ہونے لگے, چھوٹوں کو ادب سکھایا جانے لگے. انشاءاللہ وہ دن
دور نہیں ہوگا، حالات بدلیں گے اور وہ حالات آئیں گے انشاءاللہ جو پرامن ہوں گے، جو پرامن ہوں گے، جہاں ہر انسان آرام سے، راحت سے، امن سے، چین سے زندگی گزار پائے گا۔ لیکن آخری بات پھر کہوں گا کہ حالات بدلنے کا سپنا صرف اور صرف بیٹھ کر دیکھتے رہنا یا دوسروں کا انتظار کرنا، فلاں آئے گا تو وہ مقابلہ کرے گا، فلاں آئے گا تب کام بنے گا، نہیں، ہم میں سے ہر فرد کو اپنا جائزہ لینا ہوگا اور اپنے اعمال، اخلاق و کردار، اپنے معاشرت کا جائزہ لینا ہوگا، معاشرے میں آئی ہوئی برائیوں کا جائزہ لینا ہوگا، برائیوں کے خلاف پوری قوم و ملت کو مل کر کے لڑنا ہوگا، اچھائیوں کے لیے پوری قوم و ملت کو باہر نکل کر کے محنت کرنا ہوگی، تب جا کر انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے، حالات بدلیں گے، واقعات بدلیں گے اور زندگی پر امن ہوگی، زندگی میں جنت کے مزے آئیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سربلندی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔